عذاب نازل کیا، وہ ہوا کا عذاب نازل کیا، اور ایک دو دن نہیں ہفتوں یہ ہوا چلتی رہی اور یہاں سے اٹھاتی تھی اور میلوں دور لے کر پھینکتی تھی، پہاڑوں سے ٹکراتی تھی، اور پھر ایسا ہو گیا کہ وہ سارے کے سارے ایسے پڑے ہوئے تھے کانہا اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی کا پھسا حال نہ تھا، ایک بھی زندہ آدمی دنیا اس وقت اس قوم میں موجود نہ۔ ایمان والو، اگر اللہ کا غصہ آئے تو ہوا کا عذاب نازل کرتے، طوفان کا عذاب نازل کرتے۔ کیا کوئی روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ کا کوئی ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ کے غصے کا عالم یہ ہے کہ سارے کے سارے نبی میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے۔ کون ہے میرے سامنے جو آ کر سفارش کرے؟ کون ہے میرے سامنے جو آ کر بات کرے؟ کون ہے میرے سامنے آ کر جو ٹھہر جائے؟ کون ہے میرے سامنے جو آ کر حساب دے؟ امت پریشان ہوگی، بھاگی بھاگی پھر رہی ہوگی، ادھر ادھر ہوتے ہوئے حضرت آدم اسلام کے پاس، دوسرے نبیوں کے پاس ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئیں گے، کہیں گے آج تو اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، وہ اللہ کے سامنے پیش ہونا آج کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ حضور سجدے میں چلے جائیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کلمات حضور کو بتائیں گے، حضور اللہ کی تعریف کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے محبوب سر اٹھائے جو مانگ دیا جائے گا، جو پوچھ عطا کیا جائے گا، جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں گے۔ معلوم یہ ہوا انسانوں کو غصہ آتا ہے، اللہ کو بھی غصہ آتا ہے۔ اللہ اگر غصہ ہو جائے اپنا عذاب نازل کرے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے پیچھے کرنے والا نہیں، اسے کسی کے انتقام اور بدلے کا ڈر نہیں۔ اگر اللہ کسی ایک بندے پہ غصہ ہو جائے تو پھر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے دنیا میں ہلاک کر دے، دنیا کے علاوہ اگر اللہ چاہے تو اسے قبر میں عذاب دے دے، عالم برزخ میں